یہ کہ 8 फरवरी को जलसा करना चाह रही है पीटीआई। वैसे तो मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि केपी में तो शायद कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन बाकी सूबों में क्या उनको वो स्पेस फराहम किया जा सकेगा कि वो एक पॉलिटिकल गैदरिंग कर सके? अभी तक लाहौर से तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है कि आपने जब इंट्रो में कहा कि केपी में शायद मसला नहीं होगा, तो एक्चुअली केपी में भी मसला है, और ये आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि जो इंटरनल रिफ्ट है इस पार्टी के अंदर, जो ग्रुप्स मुख्तलिफ हैं इस पार्टी के, और उनमें जो एक सर्द जंगी का समा है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मंजर आम पे आ चुका है। और पहले DI खान में होना था, लेकिन उसको चेंज करके स्वाबी में कर दिया गया। इसकी क्या मंतक, इसकी क्या वजह, ये अब नए सदर साहब आए हैं, उनके सूबाई सदर, तो ये बेहतर उस पर बता सकेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जलसा जो ये करना चाह रहे हैं या एहतजाज जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए इनको फ़ंड्स का भी बड़ा एक दुश्वारी का सामना है इस तमाम तर इशू के ऊपर। बिकॉज सूबाई हुकूमत और जब तक अली अमीन गंडापुर साहब के पास ये सूबे की जो तमाम तर सदारत भी थी और वो CM भी हैं, उनके लिए तो बड़ा इजी था, क्योंकि ये खाली एलिगेशंस के तौर पे नहीं, मैं एक बड़ी रेवलेशन करने वाला हूँ कि जो सूबे के अंदर इनके ठेकेदार हैं, जो लोग जिनको ये तरक्याती हवाले से या अदरवाइज़ जो ठेके देते हैं, उनसे उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी और उनको कहा जाता था कि आपने बंदे पूरे करके देने हैं। और इस्लामाबाद पे फिर चढ़ाई की जाती थी, और फिर इस्लामाबाद पे पड़ाव के जो नारे लगाए जाते थे या एहतजाज के हवाले से, और फिर डी चौक आने के हवाले से तमाम तर ये मामलात जो किए, जो जंगजू फोर्स उन्होंने रखी हुई थी, वो तो ये तमाम तर यही चीज़ें हैं ना जो आपको नज़र आती हैं। लेकिन अब जब सूबे की सदारत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास नहीं रही और जुनैद अकबर साहब के पास है, तो ये इसमें ही आपको एक बड़ा चैलेंज नज़र आएगा कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि बिलखुसूस स्वाबी में जो एक फेल्ड शो होने वाला है, या जो पावर शो की बात तो करते हैं लेकिन वो एक नाकाम शो होगा या फेल्ड होगा इनके पार्ट पे। और बिल्कुल आप देखेंगे कि इंटरनली जो ग्रुप्स की फॉर्मेशन है या इस पार्टी के अंदर जो धड़ेबाजी है वो अरूज पे है, और ये आपको नज़र भी आएगा। और उसमें कोई इतना इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये 2-1 दिन की बात है, आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ तक लाहौर की आपने बात की, तो लाहौर में देखें बड़ी सीरियस इवेंट्स हो रही हैं। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हमेशा एहतजाज उसी वक्त ही याद आता है जब बैरून मुल्क से कुछ मेहमान आए होते हैं, या हमारी यहाँ पे विज़िट्स आए होते हैं, या दीगर डेलीगेशंस आई होती हैं। अब आप 8 तारीख की अगर बात करें तो 8 तारीख को पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। इसी तरह जो इंटरनेशनल टीम्स चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आ रही होंगी या आ रही हैं, उस हवाले से ये हमेशा पाकिस्तान की सुबकी चाहते हैं हर उस बैनुल-अक़वामी फोरम पे या हर उस बैनुल-अक़वामी तकरीब पे जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, या पाकिस्तान जिसमें वहाँ पे जाके हिस्सा लेता है। तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह हैं कि ये पाकिस्तान के जो खैरख्वाह हैं उनमें से तो नहीं है ये जमात या इसके जितने भी लोग इसके सपोर्टर्स हैं। अब ये बात देखनी है क्योंकि मामला सब्जेक्टिस है, और लाहौर हाई कोर्ट क्या इस पे राय कायम करता है या जज साहब क्या फ़ैसला देते हैं, वो देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना पावरफुल या पावर शो दिखाने में कामयाब हो सकें, क्योंकि लोग अब 1 साल गुजरने के बाद इनकी जो एक फस्तायत ज़दा सियासत है या इश्तियाल दिलवाने वाली सियासत है या जलाओ गिराओ की सियासत है, उसमें बिल्कुल किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं। अच्छा अकील साहब, मुझे ये फरमाएगा, भी आपने खुद ही जैसे मैच का भी हवाला दे दिया, तो अगर तो फॉर एग्जांपल 8 फरवरी को ये होता है कि वो मैच की भी एक तरह से क्राउड होता है, फिर उसमें लाहौर हर जगह से बंद भी हो जाता है, लेकिन आप खुद वैसे क्या ओपिनियन, आप खुद तो लाहौर में नहीं है इस वक्त, लेकिन आप बज़ाहिर तो इसको थोड़ा सा इस पे कमेंट दे सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन आती है तो कैसे फिर पंजाब हुकूमत कंट्रोल करेगी? फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी कि जिसमें फिर PTI सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी कि हमें एहतजाज नहीं करने दिया गया? देखें, एक दरख्वास्त उन्होंने दी है, उन्होंने ही चैलेंज किया है, और 8 तारीख के हवाले से भी अगर आप देखें, और आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती मीनार पाकिस्तान की, जो कि अपने अंदर ही बहुत बड़ा चैलेंज है उसको भरना, और बिल्कुल ये कोई खाला जी का घर तो नहीं है कि मीनार पाकिस्तान मुँह उठा के चल दिए और बिल्कुल एक
اس کے لیے بڑی ایک آپ کو پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. تمام تر معاملہ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انتظامی حوالے سے کیا کیا آپ نے اقدام اٹھانے ہیں. یہاں پہ لبرٹی کا یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ راہ چلتے لوگوں کے اوپر بسیرا کر لیا جائے اور انہی کو اس احتجاج کا جو پارٹیسپنٹ ہے وہ دکھا دیا جائے. تو ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکتا. بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی جو ہے پرمیشن کے اگر یہ احتجاج کریں گے تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا اور قانون اپنا رستہ بھی اختیار کرے گا اور قانون ان کو بالکل آئینی ہاتھوں سے جو ہے ہم وہاں کی جو صوبے کی حکومت ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ بالکل بامطابق قانون و آئین جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے. صحیح. اچھا چلیں, اب یہ تو ایک اپنی حکمت عملی ہے جو حکومت کرنا چاہے گی. مجھے تھوڑا سا یہ فرمائے گا کہ یہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی, اس میں جے یو آئی فے بھی شامل تھی اور باقی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایک متحدہ اپوزیشن بننے کا ماحول بن رہا ہے, یا آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کوشش کرے گی بات چیت کر کے تو مولانا صاحب کو پھر بھی وہ کنونس کر سکتی ہے؟ کیونکہ مولانا کا ایک بڑا لمبا ٹائم پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہے, تو کتنی امید ہے آپ کو کہ وہ وہاں نہیں جائیں گے ان کی سپورٹ میں؟ دیکھیں, مولانا صاحب کے ساتھ ایک بڑا نیچرل الائنس اور ایک جو نیچرل ویو لینتھ جو میچ کرتی ہے وہ الحمدللہ ہماری جماعت کی بالکل میچ کرتی ہے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں اور ہم بالکل اکٹھے تھے اس تمام تر معاملے میں. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ کیا معاملات طے پاتے ہیں, لیکن اصل میں نیت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ دیکھنے والی ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے, یہ ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے. ان کے پاس بالکل جو ایک فورس ہے ان کی سپورٹرز کی, ان کے ووٹرز کی, وہ بالکل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ ان کے کندھوں پہ بندوق رکھے یا ان کے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب خود ایک زیرک سیاستدان ہے اور وہ تمام تر معاملات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اس انتشار کی سیاست میں, اس اشتعال کی سیاست میں, اس جلاؤ گھراؤ کی سیاست میں, کیونکہ ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم آہنگی نہیں ہو سکتی. اور اس کی وجہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ حکومت کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے اور بالخصوص صدر ٹرمپ کے اوپر, تو آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب تو واضح دو ٹوک موقف ان کا رہا ہے. ہماری حکومت کا بھی دو ٹوک موقف رہا ہے, ہماری جماعت کا بھی دو ٹوک موقف رہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق کی جو جنگ ہے اس میں ہم ان کے ساتھ پیش ہیں. یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ یہ چاہتے تھے ٹرمپ ان کے لیے آواز بلند کرے, پہلی تقریر میں عمران خان صاحب کا نام لے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرے, اور ابھی بھی اسی پہ تکیہ کیے ہوئے کہ ٹرمپ کی حکومت آ چکی ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کیا کیا, ٹرمپ نے نیتن یاہو کی کرسی درست کی, ٹرمپ نے غزہ میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کو اور زیادہ اس میں ان کو نکالنے کی دھمکی دی, پہ تیل چھڑکنے کے برابر انہوں نے کیا ہے اور ان کے نکالنے کی دھمکی دی ہے. تو یہ تو ایسے شخص پہ یا ایسے امریکی صدر پہ تکیہ کیا بیٹھے ہوئے تھے جس پہ جو عمران خان کے لیے آواز جس نے بلند کرنی تھی وہ تو کسی اور ڈگر ہی چل پڑا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کسی اپنی سیاسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائیں گے یا اپنی جو ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے ان کی پاکستان میں اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اس ایسی جماعت کے ساتھ یا ایسے لیڈران کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ الائنس جو ہے آگے بڑھ سکے گا, یہ الائنس کسی درست سمت جا سکے گا, بیکاز تمام تر جو دار و مدار ہے نیتوں کا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسا ہے, اور اس سیاسی جماعت نے تو اپنے کال آف فیل میں تمام تر چیزوں کو پروو کیا ہے ان دا پاسٹ ایز ویل. اچھا, اب یہ آپ نے کال آف فیل کی بات کی ہے تو ایک عجیب کہانی گردش کر رہی ہے, میں اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گی. یہ جو خان صاحب کا خط چل رہا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے, پی ٹی آئی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں, بیرسٹر گوڈ صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ, جیل سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں یہاں سے نہیں لکھا گیا, لیکن وہ سوشل میڈیا پر پہنچ جاتا ہے اور سب باقی کے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو خط انہوں نے لکھا ہے. تو یہ کچھ سمجھ آیا ہے حکومت کو بھی کہ یہ خط کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں, اب پی ٹی آئی والے اپنی سبکی کو بچانے کے لیے یا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اوپن لیٹر ہے, اور اوپن لیٹر تو کبھی ڈیلیور نہیں ہوتا یا وہ پوسٹ نہیں کیا جاتا. پہلے کہا گیا خان صاحب نے خط لکھا ہے اور اس بات پہ بڑا انہوں نے زور بھی دیا.
لیکن پھر جب تمام تر معاملات اور آگے سے جواب جب ملا، سیکیورٹی ذرائع نے بھی یہ بات رپورٹ کی اور آپ کی میڈیا پہ بھی وائڈلی رپورٹڈ تھی کہ نہ ایسا خط آیا ہے، اور ایسا خط وصول کرنے میں بھی ہماری جو ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم بالکل ایسے خط کے اوپر نہ رسپونڈ کریں گے، نہ ہمیں رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کو ایک اوپن لیٹر کا نام دے دیا گیا، اور اب وہ اوپن لیٹر کہا گیا کہ عوام کے اور قوم کے سامنے ہے، اور وہ 6 نکات ہیں۔ اصل میں یہ 6 نکات پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے جو ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے بھی اب گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ وہ ثنا صاحبہ سیدھا جو پالیسی شفٹ کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے یا ریکویسٹ کی گئی ہے، ان ادر ورڈز کہ مجھے NRO دے دیں، مجھے کسی قسم کی جو ہے میرے ساتھ لینینسی دکھائی جائے، کسی قسم کی جو ہے ماورائے آئین یا قانون مجھے رعایت فراہم کی جائے یا میرے ساتھ ڈیل کی جائے۔ اصل تو ایشو یہ ہے کہ سیدھا NRO مانگا جا رہا ہے حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی۔ تو یہ تمام تر معاملات تو اسی طرح ہی ہیں کہ اب جب تمام تر کارڈز کا استعمال کرنے کے بعد، اور ٹرمپ کارڈ بھی کسی کام نہ آ سکا عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ یہ ایک آخری پتہ ہے، یہ میں کھیل کے دیکھ لیتا ہوں، شاید یہ پتہ کسی کام آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو اپنے جو کیسز ہیں ان کے اوپر وہ عدالتوں میں ہی فیس کرنے پڑیں گے، ان کو اپنے